السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجہہ۔ قال اللہ تعالی فی مقام آخر، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ وقال اللہ تعالی فی مقام آخر، یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا وحبیبنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ عزیزان محترم، اللہ رب العزت کی توفیق سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم آپ کی خصوصی توجہات کے طفیل رب ذوالجلال نے مجھے اور آپ کو جمعے کا مبارک دن نصیب کیا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عشق و مستی سے مدینہ منورہ کی بار بار حاضری کی سعادت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے بہت سارے ذرائع بنائے ہیں کہ جن کو اختیار کرنے کے بعد انسان کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ تعلق بنتا ہے۔ ان ذرائع میں سے ایک ذریعہ، جس کو بنیادی ذریعہ بھی کہہ لیں تو بے جا نہ ہوگا، کہ انسان کا دوست، انسان کا ساتھی، انسان کی نشست، یہ انسانی زندگی کے اندر انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ گلستان سعدی کے ابتدائیہ کے اندر لکھتے ہیں کہ ایک دن حمام میں میرے دوست نے مجھے خوشبو والی مٹی دی تھی، مٹی مگر اس سے خوشبو آ رہی تھی۔ تو انہوں نے تخیلاتی انداز میں مٹی سے پوچھا کہ تو مشک ہے یا عنبر ہے؟ کہ بڑی پیاری خوشبو آ رہی ہے۔ تو مٹی سے مخاطب ہو کے کہا کہ تو مشک ہے یا عنبر ہے؟ تیری خوشبو نے مجھے مست بنا دیا ہے۔ تو مٹی کہنے لگی، ہوں تو میں مٹی، مگر ایک عرصہ تک پھولوں کی صحبت میں رہی ہوں۔ یہ میرے ہم نشین کے جمال کا اثر ہے کہ جس نے میرے اندر خوشبو کو بھر دیا، مگر میری حقیقت تو مٹی ہی ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نشینی، اچھے ساتھی کا مل جانا، اچھے دوست کا مل جانا، یہ انسان کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر اس موضوع پر کئی مقامات پر انسانوں کو توجہ دلائی ہے، اور خود انبیاء نے بھی
اس بات کی دعا مانگی ہے کہ اے اللہ ہمیں نیک لوگوں کی صحبت عطا فرما دے۔ خود اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کو حکم عطا فرمایا، اے میرے پیارے محبوب، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ اے میرے پیارے محبوب، آپ اپنے آپ کو جوڑ لیں ان لوگوں کے ساتھ کہ جو صبح اور شام اپنے رب کو یاد کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے طلبگار رہتے ہیں۔ اب اس آیہ پاک سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ نیک لوگوں کی صحبت اور وہ لوگ جو صبح و شام اللہ تعالیٰ کی یاد میں مصروف رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی محبت میں مصروف رہتے ہیں، ان کے شب و روز اس انداز کے ساتھ گزریں تو ایسے لوگوں کی صحبت کو ڈھونڈ کر اختیار کرنا چاہیے، ڈھونڈ کر اختیار کرنا چاہیے۔ یہ انسان کی ہدایت کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ ایک خوش قسمتی یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو نیک لوگوں کی صحبت عطا کر دے، مگر اصل بندے کا کمال یہ ہے کہ نیک لوگوں کو تلاش کیا جائے۔ اس حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا ایک فرمان جو ابو داؤد شریف میں اور جامع ترمذی میں ملتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لا تصاحب الا مؤمنا۔ حضور خود ارشاد فرما رہے ہیں کہ صرف مومن کی صحبت کو اختیار کرو جس کے دل کے اندر ایمان ہو، ایمان کی بات کرتا ہو اور ایمان کے تقاضوں کی بات کرتا ہو۔ ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یاکل طعامک الا تقی، تیرا کھانا صرف متقی بندہ کھائے۔ اب اس حصے کا مفہوم یہ ہے کہ تیرا کھانا متقی بندہ کھائے، محاورتاً یہ جملہ استعمال کیا گیا ہے، یعنی تیری مجلس میں جب بھی کوئی بیٹھے تو متقی بندہ ہی بیٹھے، متقی لوگوں کو دعوت دیا کر، متقی لوگوں کی طرف اپنی رغبت کو اختیار کر۔ اب یہ وہ ہدایات ہیں جو انسانیت کی ہدایت کے لیے انتہائی ضروری ہیں، اور خود رب ذوالجلال نے قرآن مقدس کے اندر کئی مقامات پر نیک لوگوں کی صحبت کو اختیار کرنے کا باقاعدہ طور پر حکم عطا فرمایا۔ مثال کے طور پر ایک مقام پہ رب ذوالجلال یہ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، نیک لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب اس آیہ پاک کے اندر دو باتوں کا حکم ہے۔ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے ہدایت عطا فرمائے، صراط مستقیم پہ رکھے، تو صحبت جو ہے یہ انسان کی طبیعت پہ ضرور اثر کرتی ہے، وہ تھوڑی ہو یا زیادہ ہو۔ لہذا صحبت کا اختیار کرنا کہ آپ کے پاس کون بیٹھتا ہے، کیسی باتیں آپ کے ذہن میں ڈالتا ہے، ان تمام چیزوں کا مشاہدہ کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، نیک لوگوں کے ساتھ، سچ بولنے والوں کا تم صحبت کو اختیار کرو۔ بالکل اسی طرح ایک اور مقام پر رب ذوالجلال نے دوستی کے حوالے سے تفصیل بیان فرما دی اور یہ بات واضح کر دی ایمان والوں پر کہ اس دنیا کے اندر ایک مومن کے دوست کتنے ہو سکتے ہیں، ایک ہو، دو ہوں، تین ہوں، چار ہوں، پانچ ہوں۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے دوست کس کو بنایا جائے؟ اللہ تعالیٰ نے انما کے لفظ کے ساتھ
اس کو بند کیا ہے، یعنی مطلب اس کا یہ ہے کہ اس کے علاوہ مومن کا کوئی دوست ہو ہی نہیں سکتا۔ انما ولیکم اللہ، سب سے پہلی بات اللہ تعالیٰ نے یہ فرمائی کہ تمہارا دوست صرف اللہ ہے، یعنی سب سے پہلے ہمیں دوست کس کو بنانا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کو۔ اب اللہ کو دوست بنانے کا کیا مطلب ہے؟ جس طرح میں اور آپ اپنے دوست کے ساتھ کھلی بات کر لیتے ہیں، گپ شپ لگا لیتے ہیں، دل کی آرزوئیں پیش کرتے ہیں، بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ اپنے دل کی باتوں کو پیش کیا جائے، یعنی سب سے پہلے اپنا دکھ، اپنا درد، اپنے دل کی کیفیت یہ اپنے مالک کے سامنے پیش کی جائے۔ تو دوستی کا جو سب سے پہلا فرد ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ پھر فرمایا وَرَسُولُهُ، تمہارا دوست اللہ کا رسول ہے، یہ دوسرا نمبر بتا دیا۔ اور تیسرے نمبر پہ فرمایا وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ لوگ تمہارے دوست ہیں جو ایمان لائے، اور ایمان لانے کے بعد ان کا کردار کیا ہے؟ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، جو نماز کو قائم رکھتے ہیں، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وَهُمْ رَاكِعُونَ، اور وہ ہمیشہ رکوع کی حالت میں ہوتے ہیں، یعنی رکوع کی حالت سے مراد کیا ہے کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکنے والے ہیں، عاجزی اختیار کرنے والے ہیں۔ تو اس آیہ پاک میں تین دوستیوں کو اختیار کرنے کی طرف اشارہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو عطا فرما دیا۔ اب یہ بات واضح ہو گئی کہ ان تین کے علاوہ میرا اور آپ کا کوئی اور دوست نہیں ہو سکتا۔ یہ مجھے اور آپ کو یہ بات طے کر لینی چاہیے، دوست بنائیں تو اللہ تعالیٰ کو بنائیں۔ نمبر دو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا دوست بنائیں۔ اور حضور کو دوست بنانے کا مطلب کیا ہے؟ آپ کی ذات سے محبت، عشق، آپ کے فرامین کو توجہ دینا، فرامین کو اختیار کرنا، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے مطابق اپنی زندگی کے شب و روز ڈھالنے کی بھرپور کوشش کرنا۔ اور تیسرے نمبر پہ فرمایا کہ مومن لوگوں کو تم نے دوست بنانا ہے، اور مومنوں کی نشانی یہاں پر جو بیان کی، نماز کو قائم رکھتے ہیں، زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بندہ نماز کی ادائیگی کرے اور نماز کی ادائیگی کے تمام لوازمات کو بھی پورا کرے، یعنی جو نماز کے لوازمات ہیں اس کو بھی پورا کرے، خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز کی ادائیگی کرے، جیسا کہ بعض صوفیاء نے نماز کی ادائیگی کی کیفیت کو بیان کرتے ہوئے ایک اشارہ دیا ہے۔ وہ بندہ جو نماز پڑھنے کے باوجود بے حیائی اور برے کاموں سے نہیں رک رہا، فحاشی سے نہیں رک رہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے نماز پڑھنے کے اندر کہیں نہ کہیں کوئی کمی پائی جا رہی، دل لگی سے نہیں پڑھتا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حضوری کے لیے نہیں پڑھتا۔ اور جب بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حضوری کے لیے نماز پڑھتا ہے کہ میں نے اپنے مالک کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، عشق سے پڑھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے بے حیائی کے کاموں سے محفوظ کر لیتا ہے۔ اور تیسری بات جو یہاں پہ فرمائی کہ وہ لوگ جو اللہ کی بارگاہ میں عاجزی اختیار کرنے والے ہیں، عاجز لوگ جو اللہ کے حکموں کے آگے سر جھکانے والے، ایسے افراد کو اپنا دوست بنایا جائے، جو سرکش ہوں، اللہ کے حکموں کے آگے سر اٹھانے والے ہوں، اللہ کے حکموں کی پائمالی کرنے والے ہوں۔ فرمایا کہ ایسے لوگ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ اب اس کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پہ کیا ہے، 2 آیات بلکہ 3 آیات اس سلسلہ میں بطور حوالہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے جن جن افراد کی دوستی سے منع فرمایا ہے،
اب اس میں سب سے پہلی آیت جس میں اللہ تعالیٰ یہ اشارہ فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا، اے ایمان والو ایسے لوگوں کو دوست مت بناؤ کہ جنہوں نے تمہارے دین کو ہنسی بنایا، یعنی دین کا مذاق اڑاتے ہیں، دین کے احکامات کا مذاق اڑائیں، جو نظام اللہ تعالیٰ نے عطا کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، نماز کا مذاق اڑائیں، روزے کا اڑائیں، دینی مزاج کا مذاق اڑائیں، دینی لہجے کا مذاق اڑائیں۔ تو اس حوالے سے فرمایا کہ ایسے لوگوں کو تم نے دوست نہیں بنانا، اور اسی طرح جو تمہارے دین کو کھیل سمجھتے ہیں ان کو بھی دوست نہیں بنانا، اور آخر میں فرمایا کافروں کو بھی دوست نہیں بنانا، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو۔ اب اس آیہ پاک کے اندر ایسے شخص کو دوست بنانے سے منع کر دیا جو دین کا مذاق اڑائے۔ اب ٹو دی پوائنٹ گفتگو ہو رہی ہے، کوئی اس میں ابہام نہیں ہے۔ ایسا بندہ دین کا مذاق، دین کے شاعر کا مذاق، مثال کے طور پر مسجد کا مذاق اڑائے، کسی عبادت کا مذاق اڑائے، طنز کرے، قرآن مقدس کے کسی حکم پہ طنز کرے، تو آپ فوراً سمجھ لیں کہ یہ بندہ دوستی کے قابل نہیں ہے، اس سے الگ تھلگ ہو جائیں۔ پھر دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے، ایک اور اصول دیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اے ایمان والو جو میرے دشمن ہیں اور جو تمہارے دشمن ہیں ان کو بھی دوست نہ بناؤ۔ اب اس آیت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح کر دی کہ جو میرے دشمن ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کی دشمنی سے کیا مراد ہے؟ وہی بات کہ جو اللہ کے حکموں کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو اللہ کے دشمن ہیں۔ اور اسی طرح وہ بندہ بھی اللہ کا دشمن ہے جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا مذاق اڑاتا ہے۔ اب اس کا ذکر جیسے ایک حدیث پاک کے اندر آیا، اللہ کے دوست کا مذاق اڑانے والا بھی اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ بندہ نیکیاں کرتے کرتے اللہ تعالیٰ کے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہے۔ اچھا، پھر کیا فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے، ان خاص بندوں سے محبت کرتا ہے تو باقی لوگوں کو حکم دے دیا کہ ایسے میرے بندوں سے بغض نہ رکھنا، کیونکہ اگر تم نے ان کے ساتھ بغض رکھا جو میرے بندے ہیں تو میری طرف سے پھر تمہارے لیے اعلان جنگ ہے۔ اب اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کے کسی دوست کی مخالفت کرے، دوست کا مذاق اڑائے، تو اس کی جنگ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ۔ تو دشمن وہ کس کا ہو گیا؟ وہ اللہ تعالیٰ کا دشمن ہو گیا۔ اب جو بندہ اس کا ساتھ دے گا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دشمن کا دوست بھی دشمن ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے منع کر دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے دشمن کو بھی اپنا دوست مت بنانا، ورنہ کیا ہوگا کہ میرا اعلان جنگ ہوگا اس کے ساتھ۔ اب یہ دو آیات ہمارے سامنے آ گئیں کہ جن میں اللہ تعالیٰ نے بعض لوگوں کی دوستی سے منع فرمایا، اور اگلی آیت تو اس سے بھی زیادہ تفصیلی ہے۔ آپ حیران ہوں گے اس آیت کے اوپر بھی کہ اللہ تعالیٰ دوستی کے حوالے سے میرے اور آپ کے ذہن کو کتنا سنجیدہ بنانا چاہتا ہے، جس کو ہم غیر سنجیدگی کے اندر اپنی زندگی کو وہاں پر آگے بڑھا دیتے ہیں۔ کوئی بات نہیں، کسی کی مجلس میں بیٹھنا جو گناہ کی بات کرتا ہو، زیادتی کی بات کرتا ہو، ہم پسند کرتے ہیں بعض دفعہ،
بلکہ بعض دفعہ خدا نخواستہ لطف اندوز ہونے کے لیے ایسی محافل میں جاتے ہیں کہ جہاں پر کسی کا مذاق اڑایا جاتا ہو، کسی کی ہتک کی جاتی ہو، تو باقاعدہ طور پر ہم ایسی مجالس کو اختیار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے واضح لفظوں میں فرمایا لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم۔ انتہائی اہم آیت ہے انسانی زندگی کی، انتہائی اہم آیت۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے پیارے محبوب، آپ ان بندوں کو ایسے لوگوں سے دوستی کرتے ہوئے نہ پائیں گے، اور کن بندوں کو؟ جو اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ وہ افراد جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، وہ ایسے لوگوں کی دوستی اختیار نہیں کریں گے۔ کیسے لوگوں کی؟ من حاد اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی رکھتا ہے۔ تو مومن ایسے لوگوں کو دوست نہیں بناتا، چاہے اب اگلے جو 4 رشتے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کیے ہیں، چاہے وہ 4 رشتے جو ہیں وہ کون کون سے ہوں؟ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، اگرچہ ان کے باپ اور دادا ہی کیوں نہ ہوں۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر کسی شخص کا باپ، کسی شخص کا والد اللہ